اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سورۃ حامیم پڑھنے کا ثواب۔ سامعین محترم، قرآنی صورتوں کا سلسلہ چلتے چلتے آج سورۃ حامیم تک پہنچا۔ آپ لوگ کی خدمت میں ہر سورت کی فضیلت، ہر سورت کا نزول، ہر سورت کا تھوڑا سا مختصر فضیلت آپ لوگ کی خدمت میں بیان کر چکی ہیں۔ آج سورۃ حامیم پڑھنے کا ثواب۔ سامعین محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ جو بندہ سورۃ حامیم عین سین قاف کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت والے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ برف کی طرح سفید ہوگا اور سورج کی طرح درخشاں ہوگا۔ امام صادق علیہ محمد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ سورۃ حامیم کی باقاعدگی سے روزانہ تلاوت کرتا ہے تو فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب ہر بندے کو پریشانی لاحق ہوگی، ہر بندہ پریشان حال ہوگا، تو قیامت والے دن اس بندے کا چہرہ برف کی طرح سفید اور سورج کی طرح چمکتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ بندہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا۔ خداوند قدوس ارشاد فرمائے گا اے میرے ملائکہ، یہ میرا بندہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی جسے اپنا بندہ کہے، ہم انسان اولاد آدم، یہ بشریت، پوری کائنات عالم میں جتنے بھی انسان رہے ہیں، جو بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور حامیم سورت کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا تھا، اور یہ میرا بندہ اس سورت کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے والے ثواب کو نہیں جانتا تھا کہ اس سورت کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے کا کتنا ثواب ہے، اسے پتہ نہیں تھا، پھر بھی باقاعدگی سے روزانہ بلا ناغہ سورۃ حامیم کی تلاوت کرتا تھا، تو فرماتے ہیں اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اس سورت کی کتنی اہمیت ہے، اور کہتے ہیں کہ پتہ ہوتا اگر اسے کہ کس قدر اس کا ثواب حاصل ہے، یہ سورت کتنے ثواب کی حامل ہے، تو کبھی بھی اس سورت کو ترک نہ کرتا۔ فرماتے ہیں اگر اس بندے کو پتہ ہوتا اس سورت کی اہمیت کیا ہے، اس سورت کی فضیلت کیا ہے، تو یہ بندہ اس سورت کی تلاوت کو کبھی ترک نہ کرتا۔ اور سامعین محترم، پھر فرماتے ہیں میں تجھے اس کے جزا اور ثواب پر پہنچاتا ہوں، اس کا جزا اور اس کا ثواب میں تجھے بتاتا ہوں۔ ارشاد خداوند متعال ہوگا کہ اس میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ سورۃ حامیم کی تلاوت کرنا اور باقاعدگی سے کرنا، اللہ فرماتا ہے اس میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، اس بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور سامعین محترم، بارگاہ خداوندی سے حکم آئے گا کہ یہ جو جنت میں سرخ یاقوت سے بنا ہوا محل ہے وہ یہ میرے بندے کا ہے، اس محل کے دروازے، سیڑھیاں اور اس کا بالائی حصہ بھی سرخ یاقوت کا ہے، وہ بھی میرے بندے کا ہے، اور اس کا باہر والا حصہ اور اس کا اندر والا حصہ، باہر والا حصہ اندر والے حصے سے اور اندر والا حصہ باہر والے حصے سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے 1000 غلام ہوں گے جو اس بندے کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ سامعین محترم، خداوند متعال انسان کو کیا کیا انعامات عطا کرتا ہے۔ اگر انسان
صرف ایک سورت باقاعدگی سے تلاوت کرتا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس بندے کے لیے محل تیار کرواتا ہے، یاقوت سرخ کے محل تیار کرواتا ہے، اور اس کے 1000 خادم ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں۔ اللہ معین کرتا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے معین ہو جاؤ، مقرر ہو جاؤ، اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہو۔ اور سامعین محترم، جتنے اس کے پاس غلام ہوں گے اتنی اس کے پاس کنیزیں ہوں گی، اور اسی طرح اس کی ہمیشہ وہ خدمت کرتی رہیں گی۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے اس خالق محمد و آل محمد کی، اس خالق لم یزل ولا یزال کی، کہ ایک سورت پڑھنے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی 1000 بندے معین کرتا ہے کہ اس بندے کے غلام بن جاؤ اور اس کی ہمیشہ کے لیے خدمت کرتے رہو۔ اور اللہ کئی 1000 غلام عطا کرنے کے بعد جنت میں اس کے لیے محل تیار کرواتا ہے، اور وہ محل سرخ یاقوت کے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کل کا دور چل رہا ہے، ہم مسلمان نے جتنے بھی مسلمان یہاں رہ رہے ہیں، جتنے بھی پوری کائنات عالم میں مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اور قرآن پر عمل نہیں کیا۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھنا نہیں جانتا تو اتنا ہے کہ اگر وہ خالی اپنا ہاتھ پھیرتا رہے تب بھی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ہم جس کام کا اگر کوئی نیکی ہے اس کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو وہ خالق اتنا عظیم ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس میرے بندے کے نام اعمال میں ثواب لکھنا شروع کر دیں۔ اور اگر ہم کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ رک جاؤ، صبر کرو، شاید میرا بندہ پیچھے آ جائے، راہ راست پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے۔ اور جب گناہ انجام دے دیتا ہے، بعض روایات کے مطابق اتنا ملتا ہے کہ 3 گھنٹے یا 7 گھنٹے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس میرے بندے کا گناہ نہ لکھو، شاید یہ بندہ میری بارگاہ میں واپس آ جائے اور سچی توبہ کر لے۔ سامعین محترم، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ہم نے قرآن کریم کو بھلا دیا۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی اس انسان کو، اس حضرت انسان کو، سارا دن اس خالق کائنات کا کھاتا ہے، نعمت اللہ عطا کرتا ہے، رحمت عطا کرتا ہے، پھر بھی شکر ادا کرنے کے باوجود ہم نہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، نہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، نہ اسے سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، جس میں ہر خوش کو ترک کا ذکر ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کا ذکر درج کر دیا ہے اور اپنے محبوب نبی کے قلب مبارک پر اتارا۔ سامعین محترم، ہم انسان ایک آیت پڑھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے برابر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اگر انسان 100 آیت پڑھ لے، 200 آیت پڑھ لے تو اس کا ڈبل ثواب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر رمضان شریف میں ایک حرف پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بہت بڑا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نعمات الہی استعمال کرنے کے باوجود، نعمات الہی کو کھانے کے باوجود ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا اور قرآن کریم کو بھی بھلا دیا۔ جب انسان کو کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے، جب انسان کو پیسہ ملتا ہے، تب نہ اللہ یاد ہوتا ہے، نہ دین یاد ہوتا ہے۔
جب انسان کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو پھر ہم انسان اللہ کے گھر کی طرف منہ کرتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں، پھر گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہونا تو ایسا چاہیے کہ انسان کو شروع سے ہی اللہ کے ساتھ لو لگانی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، تو مجھے ایک دفعہ پکار، میں تجھے 10 دفعہ جواب دوں گا۔ لیکن ہمارے اندر اتنی توفیق نہیں کہ ہم اللہ کو اپنی زبان سے پکار سکیں۔ گناہ اتنے ہو گئے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، سچی توبہ کی توفیق نہیں ملتی کہ انسان نوجوانی کے عالم میں سچی توبہ کر لے۔ اللہ سچی توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ رو جنت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اللہ آل محمد کے صدقے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے، اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ قیم آل محمد۔